السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالحلیفہ میں دیکھا کہ آپ اپنی سواری پر چڑھ رہے ہیں۔ پھر جب وہ سیدھی کھڑی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک کہا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں احرام باندھا۔ جب سواری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ ابراہیم بن موسیٰ کی یہ حدیث ابن عمر اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پلان پر حج کے لیے تشریف لے گئے اور آپ بخیل نہیں تھے۔ آپ نے بیان کیا کہ نبی علیہ السلام بھی پلان پر حج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اسی پر آپ کا اسباب بھی لدا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں نے تو عمرہ کر لیا لیکن میں نہ کر سکی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبد الرحمن، اپنی بہن کو لے جا اور انہیں تطعیم سے عمرہ کرا لا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اونٹ کے پیچھے بٹھا لیا اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرہ ادا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ کون سا کام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ پھر پوچھا گیا کہ اس کے بعد کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب کاموں سے بڑھ کر ہے، پھر ہم بھی کیوں نہ جہاد کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ سب سے افضل جہاد حج ہے جو کہ مبرور ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے لیے اس شان کے ساتھ حج کیا کہ نہ کوئی فاش بات ہوئی اور نہ کوئی گناہ، تو وہ اس دن کی طرح واپس ہوگا جیسے اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔